السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 7 جس کا نام ہے پاکستان کی معاشی ترقی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ تو مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا یہ 7واں چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے ہے کہ جب سے پاکستان بنا اور آج تک، مطلب کہ آپ کی کتاب جو ہے 2018 تک معاشی ترقی کو ڈسکس کر رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو مین ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی، پاکستان میں مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی، مطلب کہ پاکستان میں 10 سالوں میں ہونے والی ترقی کے جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹوٹل جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو ہے تقریباً جو ہے 7 اشرے ہو رہے ہیں، مطلب 10 جو سال ہیں وہ 7 ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اشرے، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر بتایا ہے کہ اشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، مطلب کہ 10 سالوں کی جو معاشی ترقی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مین ٹاپک ہمارا پاکستان میں مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی ہے، جس کو کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان تھرو ڈیکیڈز۔ تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے پہلا اشرہ۔ پہلا اشرہ جو ہے وہ قیام پاکستان سے 1958 تک ہے۔ پہلا اشرہ مطلب کہ جب پاکستان بننے کے بعد جو پہلے 10 سال تھے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا اشرہ۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اشرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ 10، مطلب کہ قیام پاکستان کب ہوا؟ 14 اگست 1947 کو۔ اگست جو ہے 8واں مہینہ ہے، تقریباً جو ہے 4 مہینے بچے ہوئے تھے 1948 کو سٹارٹ ہونے کے لیے۔ تو 1948 سے جو ہے اس اشرے کا نام رکھ دیا گیا پہلا اشرہ، مطلب کہ 1948 سے لے کر 1958 تک جو ہے یہ پہلا اشرہ جاتا ہے، پہلے 10 سال جاتے ہیں۔ ان پہلے 10 سالوں کی جو ہے ہم نے پاکستان کی معاشی ترقی یا پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے جو چیلنجز وغیرہ آئے، جو مشکلات پیش آئیں پاکستان کو، کیونکہ نیا پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو۔ جب نیا پاکستان بننا ہے تو نئے ملک کے لیے جو ہے کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں، اور یہ جو پہلے 10 سال تھے کافی ہی چیلنجنگ ثابت ہوئے، کافی ڈیفیکلٹ ثابت ہوئے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کو جو ہے ٹریک پہ لانے کے لیے۔ تو اس کی وجوہات جو ہے اس پہلے اشرے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس پہلے اشرے کے اندر جو ہے کون سی مشکلات پیش آئیں، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوا ہے، اور معاشی ترقی جو ہے خاص طور پہ نہیں ہو سکی۔ وہ ساری کی ساری جو ہیں وجوہات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی کتاب کے اندر جو ہمارا پہلا اشرہ ہے قیام پاکستان سے 1958 تک، اس کے اندر ایک مین جو ہے ٹاپک چھوٹا سا آتا ہے جس کو کہتے ہیں کولمبو پلان۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کولمبو پلان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کولمبو پلان کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کولمبو جو ہے سری لنکا کا دارالحکومت ہے، مطلب کہ سری لنکا کا ایک شہر ہے، اور اس شہر کے اندر جس کا نام جو ہے کولمبو ہے، اس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، انٹرنیشنل میٹنگ ہوئی، بین الاقوامی میٹنگ ہوئی۔ وہ کس حوالے سے ہوئی کہ خاص طور پہ جو ایشین کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ان کے درمیان جو ہے آپس میں کاروباری سرگرمیاں بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے جو ہے ایک میٹنگ ہوئی 1950 میں سری لنکا کے شہر، جو کہ سری لنکا کا دارالحکومت بھی ہے، جس کا نام کولمبو ہے۔ اس کولمبو شہر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی 1950 میں۔ اس 1950 میں ہونے والی میٹنگ کی وجہ سے، ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے، اس پلان کا نام جو ہے، اس منصوبے کا نام جو ہے کولمبو پلان رکھ دیا گیا۔ مطلب کہ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا، ایک ایسی کانفرنس تھی، ایک ایسی میٹنگ تھی تو انٹرنیشنل، مطلب کہ پوری دنیا کے کنٹریز نے جو ہے اس کے اندر حصہ لینے کی کوشش کی، یا پوری دنیا کے جو ہے چند مطلب کہ کنٹریز نے اس میٹنگ کانفرنس کے اندر حصہ لیا۔
ख़ास तौर पे न्यूज़ी लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी कंट्रीज़ इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। लेकिन ज़्यादा जो तादाद थी वो किसकी थी? एशिया के कंट्रीज़ की, साउथ एशियन कंट्रीज़। साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन से हैं? पाकिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है। इस तरह की जो मतलब कि साउथ एशिया मतलब कि जनूब के जो कंट्रीज़ हैं उनकी ख़ास तौर पे एक मीटिंग हुई। वो किस हवाले से हुई? कारोबारी हवाले से, मुआशरत के हवाले से, एक दूसरे के साथ जो है तिजारत बढ़ाने के हवाले से मीटिंग हुई, जो कि श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुई। और कब हुई? 1950 में हुई। तो इस वजह से जो है इस मीटिंग, इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है क्या रख दिया गया? कोलंबो प्लान, मतलब कि शहर के नाम पे जो है उसको नाम दिया गया कोलंबो प्लान। ठीक है। अच्छा, कोलंबो प्लान की जो मीटिंग हुई वो हुई 1950 के अंदर, लेकिन इस पे असल जो अमल दरामद शुरू किया गया, मतलब कि इसका जो आगाज़ है वो कब किया गया? 1951 के अंदर कर दिया गया। अच्छा तो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक जो कि इसी टॉपिक के अंदर आता है दरमियान में, कोलंबो प्लान। मैंने यही मुनासिब समझा कि ये मैं आपको पहले बता दूं। तो आपको बताता चलूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर जो है आपको फ़ौरी मिलता रहे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पहला अशरा जो कि क़याम पाकिस्तान से 1958 तक। अच्छा, क़याम पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान जब बन गया, पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 कि मतलब कि उस अरसे से लेकर 1958 तक के जो 10 साल हैं वो पूरे के पूरे 10 साल होते हैं। थोड़ा सा जो है 14 अगस्त 1947 से अगर देखा जाए 4 महीने जो है ऊपर होते हैं, बाकी जो है 10 साल होते हैं। तो इन 10 सालों के अंदर जो मसाइल हुए वो हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 15 अगस्त 1947 को पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन रहा है, और जो है क़ायद आज़म कब हलफ उठा रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को, मतलब कि एक दिन बाद। ठीक है। तो 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पहले वक्तों में हुआ करते थे गवर्नर जनरल, लेकिन आजकल जो है गवर्नर जनरल की जगह पे जो है कौन है? सदर है। ऐसे समझें कि ये गवर्नर जनरल जो है एक सदर की तरह हुआ करता था। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। उन्होंने हलफ उठाया, लेकिन वो जो है तबीयत की ख़राबी की वजह से बहुत कम अरसा जो है पाकिस्तान की खिदमत कर सके, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश कर सके, कि 15 अगस्त 1947 को जो है उन्होंने गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया, और 11 सितंबर 1948 को जो है तबीयत की ख़राबी की वजह से इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गए, मतलब कि वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है डगमगा गया। पाकिस्तान के जो अवाम थे, पाकिस्तान के जो लोग थे, वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए, क्योंकि बानी है पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है उनको छोड़कर चले गए इन मुश्किल हालात में, कि जब पाकिस्तान नया बना, जो भी नया मुल्क बनता है तो उस वक्त जो है उस मुल्क के अंदर जो है शुरू में काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। तो उस वक्त जब पाकिस्तान को काफ़ी सारे मसाइल थे 1948 के अंदर, तो क़ायद आज़म जो है वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो संभल रहा था वो फिर से जो है डगमगा किया, फिर से जो है सारे जो है मसाइल ने जन्म लिया। और उसके बाद जो है जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए, तो लियाकत अली ख़ान ने जो है जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, सबसे पहले वज़ीर आज़म जो थे लियाकत अली ख़ान थे। क़ायद आज़म और लियाकत अली ख़ान जो थे पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर समझे जाते थे और बहुत बड़े लीडर थे। जब क़ायद आज़म की वफ़ात हुई तो कौम की लीडरशिप किसने संभाली, कौम की रहनुमाई किसने की? लियाकत अली ख़ान ने की। और लियाकत अली ख़ान को भी रावलपिंडी के कंपनी बाग में तकरीर के दौरान, जलसे के दौरान जो है गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मतलब कि पाकिस्तान के दो बड़े लीडर
جو ایک قائد اعظم جو ہے وفات پا گئے اور لیاقت علی خان کو جو ہے 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے تباہی کی طرف چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ دو لیڈر جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، تو جو سیاسی لوگ تھے، جو اقتدار کے بھوکے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اقتدار کی خاطر لڑنا شروع کر دیا۔ تو 1947 سے لے کر 1958 تک جو ہے 7 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ 7 وزیر اعظم، آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ 10 سالوں کے اندر جو ہے کتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے؟ 7 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، اور 3 جو ہے گورنر جنرل جو ہے تبدیل ہوئے، 3 گورنر جنرل رہے۔ تو اتنا مطلب کہ آپس میں حکومت کی خاطر، کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر جو ہے پاکستان کے اندر تماشا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے کوئی خاص معاشی ترقی نہیں ہو سکی، کاروبار نہیں ہو سکا، پاکستان جو ہے سنبھل نہیں سکا، پاکستان جو ہے ایک مضبوط ملک نہیں بن سکا، معاشی مضبوط ملک نہیں بن سکا، بلکہ پستی کا شکار ہوتا چلا گیا، کمزور ہوتا چلا گیا پاکستان۔ تو باقی جو چیزیں ہیں میں آپ کی کتاب سے ریڈ کرا دیتا ہوں۔ تو پہلا اشرہ ہمارا ٹاپک ہے قیام پاکستان سے 1958 تک۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ کہ قائد اعظم نے کب حلف اٹھایا؟ یہ MCQs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، شارٹ کوشچنز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے جواب دینا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عزم، جوش و جذبے اور یقین محکم کے ساتھ جو ہے کام کا آغاز کیا۔ یقین محکم مطلب کہ ایک پختہ یقین کے ساتھ کہ پاکستان کو جو ہے ترقی یافتہ ایک ملک بنائیں گے۔ بدقسمتی سے آپ پاکستان کی زیادہ عرصہ تک خدمت نہ کر سکے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا مطلب کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، اور اس کے بعد جو ہے 1 سال 1 مہینہ جو ہے زندہ رہے، اور اس کے بعد جو ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 11 ستمبر 1948 کو جو ہے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی زیادہ عرصے تک خدمت نہیں کر سکے اور پاکستانی قوم کی لیڈرشپ نہیں کر سکے۔ آپ کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ کہ جب قائد اعظم وفات پا گئے تو اس کے بعد جو ہے سب سے بڑے جو لیڈر تھے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون ہے؟ لیاقت علی خان۔ انہوں نے جو ہے ملک کی باغ ڈور سنبھالی مطلب کہ ملک کو چلانا چاہا، ملک کا انتظام سنبھالا، لیکن وہ بھی 16 اکتوبر 1951 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ بھی 16 اکتوبر 1951 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو جو ہے ایک جلسے کے دوران، ایک تقریر کے دوران جو ہے گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد ملک میں زیادہ تر سیاسی اور معاشی عدم استحکام رہا کہ جب یہ 2 بڑے لیڈر پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے، وفات پا گئے، تو پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی مطلب کہ جو سیاستدان تھے وہ اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر، حکومت کی خاطر آپس میں لڑتے رہے اور تماشے لگاتے رہے، اور معاشی عدم استحکام رہا مطلب کہ کوئی خاص پاکستان کے اندر جو ہے ترقی نہیں ہوئی، اور پاکستان جو ہے پستی کی طرف چلا گیا۔ پاکستان کو اپنے قیام کے روز سے ہی مہاجرین کی آبادکاری مطلب کہ جو انڈیا سے آنے والے مسلمان تھے، پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ان کو گھر وغیرہ دینا، ان کو رہائش وغیرہ دینا، سہولتیں دینا، انتظامی مسائل، حد بندی کے مسائل، مسئلہ کشمیر، ریاستوں کا الحاق، اثاثوں کی تقسیم، دریائی پانی کا مسئلہ، فوجی اثاثوں کی تقسیم اور دیگر معاشی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل والا جو ٹاپک ہے، یہ جو میں نے لائن پڑھی ہے کہ پاکستان کو اپنے قیام کے روز سے ہی مہاجرین کی آبادی، انتظامی مسائل، حد بندی مسائل،
اور مسئلہ کشمیر، ریاستوں کا الحاق، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں میں نے پاکستان کے ابتدائی مسائل کے اندر ڈسکس کیے ہوئے ہیں، لیکچر دیا ہوا ہے، وہ میرے چینل پہ موجود ہے۔ 9th کلاس کے جو لیکچرز ہیں اس میں آپ جو ہے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، کافی حد تک جو ہے ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، وہ جو ہے آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ جون 1953 تک زیادہ تر ترقیاتی کام ایک 6 سالہ منصوبے کے تحت انجام دیے گئے، جسے کولمبو پلان کہا جاتا ہے، کہ جون 1953 تک زیادہ تر جو ترقیاتی کام تھے ایک 6 سالہ منصوبے کے تحت جو ہے سر انجام دیے گئے، جس کو کس چیز کا نام دیا جاتا ہے؟ کولمبو پلان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی، کہ اس منصوبے کے تحت کون سا منصوبہ؟ کولمبو پلان والا جو منصوبہ تھا، اس کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ روڈز وغیرہ بنانا، سرکاری بلڈنگز بنانا، دفاتر بنانا، تعلیمی ادارے بنانا، ہاسپیٹلز وغیرہ بنانا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے کام کرنا، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفراسٹرکچرز کہتے ہیں۔ پر اس منصوبے کے تحت جو ہے خاص طور پہ انفراسٹرکچر پہ توجہ دی گئی، تاکہ صنعتوں کے قیام کے لیے حالات کو موزوں، مناسب اور سازگار بنایا جا سکے۔ 1955 سے 5 سالہ منصوبوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، کہ جب 1955 سٹارٹ ہوا تو 1955 سے جو ہے پھر 5 سالہ منصوبے جو ہے شروع کیے گئے، 10 سالہ منصوبوں کی بجائے 5 سالہ منصوبے جو ہیں شروع کیے گئے، تاکہ ملک کی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ جاری ہوا، کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ کب جاری کیا گیا؟ 1955 کو جاری کیا گیا، جس کا حجم 10 ارب 80 کروڑ روپے تھا۔ جس کا حجم مطلب کہ جس کے لیے جو ہے اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے لیے جو پیسہ مختص کیا گیا، جو پیسہ رکھا گیا، وہ کتنا تھا؟ 10 ارب 80 کروڑ روپے تھا۔ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حجم کہتے ہیں، مطلب کہ ٹوٹل کتنا جو ہے پیسہ رکھا گیا ان کاموں کے لیے، مختلف قسم کے کاموں کے لیے۔ اس منصوبے کے اہم اہداف میں ہدف کی جمع ہے اہداف، مطلب کہ اس منصوبے کے اندر جو ہے جو ہدف تھے، جو ٹارگٹس تھے، مطلب کہ یہ چیزیں جو ہے ہم کریں گے، وہ جو ہے درج ذیل ہیں۔ صنعتی اور غذائی پیداوار میں بالترتیب 9 اور 7% سالانہ کی شرح سے اضافہ کرنا تھا۔ غذائی پیداوار میں کہ جو گندم وغیرہ ہے، چاول وغیرہ ہے، ان کے اندر جو ہے 9% جو ہے اضافہ کیا جائے گا، مطلب کہ اگر وہ 10% پہلے گندم چاول وغیرہ تھا تو وہ کتنا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ 19% جو ہے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ 20 تھا تو 20 کی بجائے جو ہے کتنا کیا جائے گا؟ 29 کیا جائے گا۔ اس طرح سے مطلب کہ 9% جو ہے اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، سٹرگل کی جائے گی غذائی پیداوار میں، اور 7% سالانہ کی شرح سے اضافہ کرنا۔ اور اس کے بعد ہے کہ قومی اور فی کس آمدنی میں بالترتیب 15 اور 7% سالانہ کی شرح سے اضافہ کرنا۔ اچھا ایک بات بتاتا چلوں کہ صنعتی جو ترقی ہے اس میں کتنا ہے؟ 9% اضافہ، اور جو غذائی شرح ہے اس میں کتنا اضافہ؟ 7% اضافہ۔ اس کے بعد ہے قومی اور فی کس آمدنی۔ قومی کہتے ہیں پورے ملک کی جو آمدنی ہے اس میں جو ہے بالترتیب کتنا؟ 15% اضافہ کرنا ہے، مطلب کہ اگر ٹوٹل جو ہے کتنا تھا؟ 30 تھا، 30 کی بجائے جو ہے اس آمدنی کو کتنا کیا جائے گا؟ 15 کا اضافہ کیا جائے گا۔ 30 اور 15 کتنا ہوتے ہیں؟ 45، مطلب کہ 15 پوائنٹس کا جو ہے اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور 7% سالانہ کی شرح سے اضافہ کرنا۔ 7% اضافہ کس میں ہے؟ فی کس آمدنی، کہ اگر ایک بندے کی جو ہے آمدنی کتنا ہے؟ 100 روپے ہے، تو 100 کی بجائے اس کی آمدنی جو ہے کتنی ہو جائے گی؟ 107 ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے مطلب کہ کوشش کی جائے گی کہ 7 پوائنٹس کا جو ہے اضافہ کیا جائے گا ایک بندے کی آمدنی میں۔ فی کس آمدنی کا مطلب یہی ہے۔
20 लाख अफराद के लिए रोज़गार की फराहमी करना, कि जो 20 लाख बेरोज़गार लोग हैं उनको जॉब्स देना, उनको जो है कामों पे लगाना, उनको जो है रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे 20 लाख लोगों को। इस मंसूबे के तहत ये बात तय पाई। पुरानी सड़कों की मुरम्मत, जो पुरानी सड़कें हैं उनको मुरम्मत किया जाएगा जहाँ पे टूटी फूटी हुई हैं, और नई सड़कों की तामीर के साथ साथ रेलवे की सहूलतों में इजाफ़ा करना था, कि नई सड़कें भी बनाई जाएंगी और रेलवे की जो सहूलतें हैं उसमें भी इजाफ़ा किया जाएगा। रेल जो है, रेल का जो सफ़र है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। सेहत और तालीम की सहूलतों को बढ़ाना, 16 लाख एकड़ काबिल काश्त अराज़ी आबपाशी की सहूलतों की फराहमी का बंदोबस्त करना वगैरह शामिल था। अच्छा, आबपाशी की सहूलतें मतलब कि जो ज़मीन है उसके अंदर जो है खाले वगैरह देना, नहरें वगैरह देना, मतलब कि उन ज़मीनों को जो है पानी देना क्या कहलाता है? आबपाशी कहलाता है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पहला 5 साला मंसूबा अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका, कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से, अदम इस्तेहकाम कौन सा था? मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद और लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद जो है ये जो सियासी लोग थे, जो इक़्तिदार के भूखे लोग थे, वो हुकूमत की खातिर, वो इक़्तिदार की खातिर जो है आपस में लड़ते रहे, और लगभग जो है कितने वज़ीर आज़म चेंज हुए इस 1947 से लेकर 1958 तक जो है 7 वज़ीर आज़म चेंज हुए पाकिस्तान के। तो जब 7 वज़ीर आज़म चेंज होंगे, 7 वज़ीर आज़म आएंगे, मतलब कि हर 1 साल 2 साल के बाद या 2 महीनों एक वज़ीर आज़म तो ऐसे भी रहे पाकिस्तान के कि सिर्फ जो है 2 महीनों के लिए वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। 2 महीनों के लिए जो वज़ीर आज़म बनता है वो 2 महीनों के अंदर किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत कर सकेगा, पाकिस्तान के लिए किस तरह से जो है वो काम कर सकेगा। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये 5 साला मंसूबा नाकाम हुआ। क्यों हुआ? सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। लेकिन इसके बावजूद मंसूबे को जुज़वी कामयाबी जहाँ पे है, और 1958 में मार्शल लॉ के नफाज के साथ ही ख़त्म हो गया, कि 1958 में जब मार्शल लॉ लगाया गया, जो जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था। मार्शल लॉ कहते हैं कि फ़ौजी हुकूमत। जनरल अयूब खान जो थे वो फ़ौजी थे, उन्होंने जो है ये जो वज़ीर आज़म थे, गवर्नर जनरल थे, ये सारी की सारी जो सियासी हुकूमत थी, जो जमहूरी हुकूमत थी, जो नाम की जमहूरी हुकूमत थी लेकिन इनके जो काम करतूत वगैरह थे वो जमहूरी नहीं थे, उसका जो है हमेशा के लिए जो है उन्होंने ख़ात्मा कर दिया 1958 के अंदर। और अयूब खान ने जो है 1958 को मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब कि फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी। तो जिसके बाद जो है पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पर गामज़न हुआ, और अयूब खान की जो हुकूमत है वो कहाँ 1958 से लेकर 1969 तक रही, 25 मार्च 1969 तक, जो कि एक तरक्की का दौर रहा अयूब खान का। लेकिन इसके बावजूद मंसूबे को जुज़वी कामयाबी ज़रूर हासिल हुई, कि जितना भी अदम इस्तेहकाम था, मसाइल थे, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर हुआ, क्योंकि इससे आइंदा के मंसूबों के लिए काफ़ी रहनुमाई मिली, कि आइंदा के लिए जो 5 साला मंसूबे बनाए जाएंगे उनके लिए तजर्बा हासिल हो गया, और उनके लिए जो है रहनुमाई हासिल हो गई, एक तरीक़ाकार जो है हासिल हो गया, सबक हासिल हो गया इस मंसूबे से। अच्छा, पहले अशरे में ख़ाम कौमी पैदावार में इजाफ़ा 3.1%, कौमी आमदनी 11%, फ़ीकस आमदनी 3%, ज़राई तरक्की 1.6% और सनती तरक्की में सालाना इजाफ़े की शरह 7.7% रही। मतलब कि जो सनती तरक्की जो है उसमें कुछ ख़ास इजाफ़ा हुआ, बाकी जो है गुजारा हुआ 3%, 11%, कौमी आमदनी में भी ज़रा इजाफ़ा हुआ, फ़ीकस आमदनी 3%, थोड़ा बहुत जो है ज़रूर फ़ायदा हुआ। पहले अशरे में ज़्यादातर तवज्जो सनती तरक्की पर मरकूज़ की गई, कि पहले अशरे में मतलब कि पहले जो 10 साल थे सनती तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई, मतलब कि फैक्ट्रीज़ लगाने पर जो है तवज्जो दी गई, इंडस्ट्री लगाने पे जो है तवज्जो दी गई, ताकि चीज़ों को जो है काफ़ी हद में पैदा किया जाए और लोगों के इस्तेमाल के लिए जो है बेचा जाए,
اور جو اضافی جو چیزیں صنعتوں کے اندر فیکٹریوں کے اندر بن رہی ہیں ان کو جو ہے باہر والے ملکوں کی طرف بھیجا جائے تاکہ زیادہ منافع کمایا جائے اور پاکستان کے پاس زیادہ پیسہ آئے اور پاکستان کی جو ہے معیشت سنبھل سکے، جبکہ زراعت کو نظر انداز کیا گیا۔ زراعت کو جو ہے اس 10 سالہ منصوبے کے اندر جو ہے نظر انداز کیا گیا، مطلب کہ خاص توجہ نہیں دی گئی، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے شعبہ ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کافی حد تک جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ زراعت ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملک ہے مطلب کہ فصلیں پیدا کرنے والا ملک ہے، گندم، چاول، کپاس وغیرہ، یہ وہ وغیرہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ زرعی چیزیں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے، کیا آپ جانتے ہیں خام قومی پیداوار جی ڈی پی جو اسٹینڈ فار ہے، اسے کہتے ہیں کہ گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ مطلب کہ جو کسی ملک کے اندر جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ایک سال کے عرصے میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ڈی پی، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خام قومی پیداوار۔ مطلب کہ پاکستان کے اندر جو بننے والی جو چیزیں ہیں، پاکستان کے اندر جو ایک سال کے اندر چیزیں بنی ہیں اور ان کو جو ہے دوسرے ملکوں کی طرف جو ہے بھیجا گیا ہے، جس کیا کہلاتا ہے؟ جی ڈی پی کہلاتا ہے۔ جی ڈی پی اسٹینڈ فار ہے گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ملک کے اندر ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ جی ڈی پی کہلاتی ہے۔ اور ان چیزوں کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ باہر سپلائی کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ کسی معیشت میں مخصوص عرصے کے دوران میں پیدا کی جانے والی اشیاء و خدمات کے مارکیٹ پر مجموعے کو کہتے ہیں۔ کسی مخصوص عرصے کے دوران میں پیدا کی جانے والی اشیاء و خدمات، کسی مخصوص عرصے میں، مخصوص عرصہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سال کا عرصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مخصوص عرصے سے اکثر جو ہے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ ایک سال کا عرصہ، کہ ایک سال کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ڈی پی۔ مارکیٹ قیمت پر مجموعے کو کہتے ہیں۔ مخصوص عرصے سے مراد عام طور پر ایک سال ہوتا ہے۔ مخصوص عرصے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ایک سال ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا ٹاپک پہلا عشرہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم ڈسکس کریں گے دوسرا عشرہ۔ اللہ حافظ۔